اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سرایہ بھی روانہ کیے اور خود بھی غزوات میں تشریف لے گئے۔ تو اس میں ایک سریہ ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان کا سریہ ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سریہ روانہ کیا۔ یہ بھی مشرکین کا ایک قافلہ تھا، اس قافلے کے تعاقب میں یہ سریہ گیا تھا۔ اس قافلے میں ابو جہل تھا اور اس قافلے کے تجارتی قافلہ جا رہا تھا، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے جو مسلمانوں کا لشکر تھا، اس کے امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا اس وقت اس فوج کو دیا۔ یہ پہلا لشکر اسلامی، پہلا سریہ ہے اور پہلا اس کا یہ جھنڈا ہے اسلام کی خاطر۔ تو یہ جب ایک جگہ پر پہنچے تو عریس مقام پر، تو وہاں جا کر انہوں نے اس جو کافروں کا مشرکین کا لشکر تھا اس کا آمنا سامنا ہوا، اور یہ صحابہ کی تعداد 30 ہے، 30 مہاجرین ہیں، انصار صحابہ میں سے کوئی نہیں، مہاجرین صحابی ہیں، اور ادھر دوسری طرف کا قافلہ دیکھیں تو 300 ہے۔ تو اب آپس میں جب آمنا سامنا ہوا تو لڑائی جنگ کی تیاری ہو گئی، آپس میں صفیں بن گئی۔ ایک شخص جو مسلمانوں کے بھی حلیف تھے، وہ قبیلہ جو تھا مسلمانوں کا بھی حلیف تھا اور مشرکین کا بھی حلیف تھا، ان کے ایک شخص نے اٹھ کر ان کی آپس میں صلح کروا، اور اس صلح کے بعد یہ مسلمانوں کا جو قافلہ تھا وہ مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ آیا اور مشرکین کا قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ آیا۔ اس کے بعد ایک سریہ ہے حضرت عبیدہ بن حارث، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاذ پر روانہ کیا اور لگ بھگ 60 یا 80 افراد کے ساتھ ان کو روانہ کیا۔ تو یہ بھی جو گئے تھے ایک قافلے کے تعاقب میں گئے، اور اس قافلے کے تعاقب میں جب گئے تو قافلہ تو ہاتھ سے نکل گیا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تو جس مقام تک بھیجا تھا وہاں سے ہو کر پھر یہ واپس آئے۔ اور اسی دوران یہ غزوہ جو صفوان ہے اور ذوالعشیرہ ہے، ان غزوہ عشیرہ اس کے درمیان ایک کا سریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 افراد دے کر بھیجا، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا وہ ایک یہودی تھا، کعب بن اشرف۔ یہ یہودی جو تھا یہ انتہائی سخت مسلمانوں کا دشمن تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محمد بن مسلمہ کو 4 افراد دے کر اس کی طرف بھیجا۔ تو یہ چاروں گئے اور اس کے قلعے میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قلعے میں داخل ہوئے، اور قلعے میں داخل ہو کر اکیلے جا کر اس کو قتل کر دیا، اس کو جہنم باسی کر دیا۔ اور واپس جب یہ مسلمانوں کا قافلہ آیا تو واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی اللہ کے نبی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایہ روانہ کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے کے لیے تشریف لے گئے، غزوہ عشیرہ، اس کو عشیرہ کہتے ہیں اس کو۔ اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مدینہ طیبہ میں ایک صحابی کو قائم مقام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہیں، ان کو قائم مقام امیر بنایا مدینہ طیبہ، تو امام مقرر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مشرکین کے ایک قافلے کے تعاقب میں۔ اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ مقام تک جب پہنچے تو پتہ چلا کہ مشرکین کا قافلہ تو نکل گیا، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس لوٹے۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی چالوں کی اور مشرکین کی دشمنی کا اور مشرکین کا اسلام کے خلاف سازشوں کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدامات کیے، اور ان اقدامات میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دور رس نگاہ کے ذریعے کیسے اقدام کیے۔ ایک تو اسلامی لشکر روانہ کیے۔ اب اسلامی لشکر جو روانہ ہوئے، ایک تو مشرکین کو پتہ چل گیا اسلامی لشکروں کا کہ مسلمان ہوش و حواس میں ہیں، ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہیں، مسلمان بے فکری کے عالم میں نہیں ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ گرد و نواح مدینہ طیبہ کی نئی ریاست ہے، گرد و نواح کے جو قبائل ہیں ان قبائل کو یہ سمجھ آ گئی کہ ظاہری طور پر تو یہی تھا کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، مال و دولت سب کچھ چھوڑ آئے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، لیکن جب اسلامی لشکر اس علاقے میں گھومے تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، یہ قوموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، فوجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو
اس سے ان کو پتہ، اور پھر جو لشکر اسلامی لشکر مختلف اطراف میں گھومے، ان لشکروں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کے جو صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں تاکہ مدینہ کی گرد و نواح کی جو زمین ہے اس کے نشیب فراز کو سمجھ سکیں، تاکہ اگر اچانک کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اچانک کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ چند سرایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی روانہ کی، اس میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا سریہ ہے، اس کو بھی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے قافلے کے تعاقب میں بھیجا تھا، اور وہ بھی اسی طرح بغیر جنگ کے واپس ہوئے۔ البتہ ان میں جو ایک سریہ ہے حضرت عبید اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، اس سریے میں اتنی نوبت آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بھیجا، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، انہوں نے پہلا تیر چلایا تھا، اسلام میں سب سے پہلا تیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا تھا، اور اس تیر کے بعد جو ایک ہی تیر انہوں نے چلایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس جتنے تیر تھے وہ چلائے اور سب نشانے پہ لگے، البتہ اسلام کی خاطر پہلا تیر انہوں نے چلایا۔ اور پھر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ اور روانہ کیا، اور اس سریے میں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو غالباً اس سریے کا امیر بنایا، اور اس سریے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلا مقام کی طرف ان کو بھیجا تھا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تو ان کو ایک خط دیا تھا، اور اس خط میں فرمایا تھا کہ 2 دن تک تم سفر کرو، 2 دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو جا کر تم کھولو۔ جب 2 دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو انہوں نے کھولا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا تھا کہ نخلا مقام کی طرف تم جاؤ۔ اب یہ نخلا کو کس جگہ ہے؟ ہم نے سیرت کے مطالعے میں یہ بات گزری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جب دعوت کے لیے طائف تشریف لے گئے تو طائف سے واپسی پر راستے میں ایک باغ میں رکے، پھر اس کے بعد ایک جگہ اس نخلا مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، اور صبح کے وقت یہاں جنوں کی ملاقات ہوئی، اور جنوں کے ایک قافلے نے آپ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اب یہ جو سریہ ہے، یہ سریہ اس طرف جا رہا ہے، وہاں نخلا مقام پر جب پہنچے تو یہاں پر مشرکین جو تھے ان کا ایک قافلہ تھا، اس قافلے میں ڈھیر ساری اشرفیاں اور ساز و سامان، چمڑے کا کچھ سامان تھا اور دیگر کچھ سامان تھا، تو ان جو صحابہ تھے ان کی تعداد 12 تھی، 12 تعداد تھی، 3 شخص ایک اونٹ پر سوار، یعنی گویا کہ ان کے پاس 4 اونٹ ہیں، یہ راستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ جب پڑاؤ کیا، وہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور ان کے جو ساتھی تھے ان کا اونٹ کہیں گم ہو گیا، وہ اونٹ کی تلاشی میں رہے، باقی قافلہ جو تھا وہ اپنی منزل کی طرف چلا۔ اب جب یہ امیر تھے، انہوں نے جب خط کھولا، اس خط کھولتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا، کیونکہ نخلا مقام و مکہ مکرمہ سے قریب تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ خط ملنے کے بعد یہ اس مقام کی طرف چلے، تو اگر تم میں سے کسی کو اپنی جان عزیز ہے تو وہ اگر پیچھے جانا چاہتا ہے تو جائے، تو ہم تو آگے چلیں گے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم کو اپنی جان سے عزیز رکھا اور آگے چلے، اور وہاں جا کر جو مشرکین کا قافلہ تھا اس قافلے سے آمنا سامنا ہوا، اور ایک تیر چلایا جس میں اس قافلے کا ایک شخص جو تھا وہ مارا گیا، اور ان کے پاس جو ساز و سامان تھا ان مسلمانوں نے وہ ساز و سامان ان سے لے لیا، گویا کہ مال غنیمت حاصل ہو گیا۔ اور اس پر چونکہ جو تاریخ تھی اس تاریخ کے اعتبار سے مسلمانوں میں شبہ ہوا کہ یہ رجب کی تاریخ ہے یا شعبان کی تاریخ ہے، کیونکہ جو 4 مہینے ہیں یہ 4 مہینے شروع اسلام ہی سے، یعنی شروع ہی سے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے یہ 4 مہینے فضیلت والے ہیں، یعنی ان میں سے ایک رجب بھی ہے، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب ہے۔ اب ان مہینوں کا مشرکین بھی ادب اور احترام کرتے تھے، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے رکے رہتے تھے، ان مہینوں میں قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے۔ اب جب مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ آیا کہ یہ رجب کی آخری تاریخ ہے یا شعبان کی تاریخ شروع ہوگی، ان کو غالب گمان یہ تھا کہ شعبان شروع ہو گیا، انہوں نے حملہ کیا، اس قافلے کو شکست دی، اور ان کے پاس جو چمڑے وغیرہ کا سامان تھا اس کو انہوں نے حاصل کیا، وہ مال غنیمت کے طور پر لے کر آئے۔ بعد میں جب مشرکین کو پتہ چلا، مشرکین نے اس پر بڑی شور و غوغا کیا کہ مسلمان
اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے حرمت کے مہینوں کا بھی ادب اور احترام نہیں کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدح میں مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات اتاری۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو حرمت کے مہینے کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینے کا یہ ادب اور احترام نہیں کرتے، حالانکہ اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر کے پڑوسیوں کو نکالا ہے، مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالا ہے، مدینہ طیبہ جانے پر مجبور کیا ہے، اور پھر اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے اس کی حرمت کی انہوں نے لاج نہیں رکھی، تو اس کی حرمت اور جو کام مشرکین نے کیے ہیں وہ کام اس سے بڑھ کر سزاوار ہے، وہ کام اس سے بڑھ کر برے ہیں، یہ جائے کہ تم ان کو برا کرو۔ اس سریے نے بہت ساز و سامان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجاہدین میں تقسیم کی۔ اسی میں جو سریہ تھا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، اس سریے نے بھی کچھ سامان لایا تھا، جو مشرکین کے قافلے کے تعاقب میں گئے تھے ان سے کچھ سامان حاصل ہوا، اس سامان میں انہوں نے خمس بھی نکالا تھا، اس سامان کے 5 حصے کر کے 5واں حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس سے پہلے خمس کا حکم نہیں تھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے خمس کا حکم بھی دے دیا کہ جو مجاہدین جہاد کر کے جو مال غنیمت حاصل کر دیں گے ان میں جو 5واں حصہ ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 5واں حصہ اللہ کے نبی کا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کا، اس کا حکم بھی یہ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرایا کو روانہ کیا۔